یہ عمل ہے تو چھوٹا، لیکن ایسا عمل ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے جسے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عمل کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، بہت ہی مفلسی اور غربت کے دن ہیں۔ بچپن میں ہی والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں تنگیاں ہی دیکھی، کوئی آسودگی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل ظہر تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میرے صحابی، تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کروں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں، اور دوسری خواہش یہ کہ مجھے زندگی میں نیک بیوی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ آسودگی سے زندگی گزاروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی، لیکن میری غربت کی وجہ سے وہ مجھے نہیں پوچھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجا ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اس صحابی کو شادی کا انتظام کروایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے میٹھا پکوائیں تاکہ صحابی کی میٹھے کی خواہش بھی پوری ہو سکے۔ یوں صحابی کی شادی ہو گئی۔ اس صحابی نے اپنا مکان پیش کیا، وہ صحابی اپنی دلہن کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے، ان کو ضروری سامان بھی دے دیا گیا اور میٹھا بھی ان کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ظہر سے عصر تک اس گھر کے ارد گرد رہیں، اور جیسے ہی رونے کی آواز سنائی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ وہ صحابی وہاں موجود رہے، لیکن کوئی رونے کی آواز نہ آئی، بلکہ خوشی اور ہنسنے کی آوازیں ہی سنائی دیں۔ عصر کے وقت اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، جبریل علیہ السلام نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابی کی زندگی ظہر تک ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے حبیب، تقدیر میں یہی تھا کہ اس کی زندگی ظہر کے وقت تک تھی، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بھیجا تو رات کو یہ صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، ابھی کھانا کھایا ہی نہیں تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر وہ سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا، اور وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں زندگی میں خوشیاں عطا کرے۔ تو میری عزت کی قسم، مجھے اس نوجوان صحابی کی ادا پسند آئی اور میں فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا، یوں اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا۔ تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ اس نے ظہر کے وقت مر جانا تھا، لیکن صدقے نے اس کی جان بچا لی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ صدقے میں اور دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور صدقے میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ آفات اور آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے، اور صدقہ بھی ایسا ہو جو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ورنہ آج کل جو رواجی صدقہ ہم دیتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ پکڑا دیے، 5-10 روپے دے کر ٹال دیا، ایسا صدقہ نہ ہو، بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد بیچ میں نہ ہو۔ جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہے جو نادار ہے، جو مفلس ہے، اس کی مدد کریں، اور اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو ہم خالی نہ لوٹائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔
پھر دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور آپ کی آفات و بلیات سے کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو صدقہ کر دیا کریں، اللہ کے فضل سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہاں آپ کو صدقے کے چند فضائل بتاتا ہوں، ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ یاد رہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ رواہ بہقی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور اسی حوالے سے مرزد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ رواہ احمد۔ اور یاد رہے کہ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک کھجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو اس کا اجر بھی پہاڑ جتنا ہوگا۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ بخاری۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی ایک کھجور بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ترمذی۔ دوستو، صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ خود ہی سوچ لیجئے کہ پانی کس تیزی سے آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے، اور صدقے کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجھاتا ہے، یعنی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ دوستو، ایک بات یاد رہے کہ متعدد آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔